سردار ارباز کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا۔ آج اس کی واپسی تھی۔ لاج نے صبح سے ہی دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی ہوئی تھی، جیسے کوئی اپنا بہت قریب آ رہا ہو۔ اس نے الماری کھول کر کافی دیر تک کپڑوں پر نظر دوڑائی، پھر آخر کار گولڈن آف وائٹ کام والا جوڑا نکالا۔ جوڑا ہاتھ میں لیتے ہی اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ رنگ اسے خود بھی بہت پسند تھا اور ارباز کو بھی۔ اس نے نہایت دل لگا کر تیاری شروع کی، بال سنوارے، ہلکا سا میک اپ کیا جو اس کی قدرتی خوبصورتی کو اور نکھار رہا تھا۔ کلائیوں میں سرخ چوڑیاں پہنی تو ان کی مدھم چھن چھن نے اس کے دل کی دھڑکنوں کا ساتھ دیا۔ ناک میں ڈائمنڈ کی نوز پن جھلملائی تو آئینے میں خود کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو رک گئی، نظریں جھک گئیں۔ دل جیسے خود سے بھی حیا محسوس کرنے لگا۔ وہ جانتی تھی ارباز کی نظر سب سے پہلے اسی پر ٹھہرے گی۔ ابھی وہ دوپٹہ درست کر ہی رہی تھی کہ نگینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ لاج بیٹا، آج کھانے کا مینیو بتا دیتی ہوں۔ بریانی، کوفتے، مٹن کڑھائی، فش فرائی اور میٹھے میں گاجر کا حلوہ۔ ارباز کی پسند کا سب کچھ ہے۔ اگر تمہیں بھی کچھ اپنی مرضی کا پکوانا ہو تو شامل کر لینا۔ لاج نے مسکرا کر کہا، امی، مجھے بھی سب یہی پسند ہے، اور ویسے بھی اتنا کھانا بنا کر ضائع کیوں کریں، کافی ڈشز ہیں۔ نگینہ بیگم نے شفقت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ آج شاید گیتی اور عریس بھی آ جائیں، اس لیے تھوڑا اہتمام زیادہ ہے۔ پھر تو بالکل پرفیکٹ ہے امی، آپ فکر نہ کریں، سب وقت پر تیار ہو جائے گا۔ ابھی باتیں ختم ہی ہوئی تھیں کہ باہر سے ہارن کی آواز آئی۔ دونوں چونک گئیں۔ ارے، ارباز اتنی جلدی آ گیا؟ نگینہ بیگم بولی، اسے تو شام میں آنا تھا۔ اتنے میں ارباز بلند آواز سے سلام کرتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کی آواز میں سفر کی تھکن ضرور تھی، مگر گھر پہنچنے کی خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ نگینہ بیگم نے آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے لگایا، دعائیں دیں۔ بیٹا، میں تو سمجھی تھی تم شام میں آؤ گے۔ جی امی، کام جلدی ختم ہو گیا، سوچا وقت کیوں ضائع کروں، گھر جا کر کچھ اور کام نپٹا لیے جائیں۔ وہ سر سے پیر تک لاج کو دیکھ کر شرارت سے آنکھ مارتا بولا تو لاج کے چہرے پر حیا کے رنگ پھیل گئے۔ اس نے نظریں جھکا لیں، مگر دل کی دھڑکن قابو میں نہ رہی۔ امی، میں ذرا فریش ہو جاؤں، پھر آپ اور بابا سائیں سے گپ شپ لگاتا ہوں۔ ویسے بابا سائیں نظر نہیں آ رہے۔ بیٹا، وہ زمینوں پر چکر لگانے گئے ہیں، شام تک آ جائیں گے۔ ارباز نے سر ہلایا اور لاج کی طرف دیکھ کر بولا، لاج، میرے کپڑے نکال دو، چینج کرنا ہے۔ جی۔ لاج کمرے کی طرف بڑھی اور ارباز بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے لاک لگا دیا۔ لاج نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ دروازہ کیوں بند کیا؟ کیونکہ تم اتنا تیار ہو کر آئی ہو کہ کھلے دروازوں کے ساتھ یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ وہ قریب آ کر بولا، جب معلوم ہے کہ یہ 6 فٹ کا مرد دل و جان سے تم پر فدا ہے، تو پھر اس طرح تیار ہو کر جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے بے تابی سے لاج کو باہوں میں جکڑ لیا۔ لاج نے بھی اس لمس سے پیچھے ہٹنے کی بجائے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ میں نے سوچا کہ میں تمہیں اور پیاری لگوں۔ وہ آنکھوں میں سارے جہاں کا پیار بھر کر بولی۔ ارباز نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم ہر بار کامیاب ہو جاتی ہو۔ لاج نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بازو اس کی دنیا کا سب سے محفوظ حصار ہیں۔ ارباز نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں، جیسے برسوں سے یہ حق اسی کا ہو۔ سفر تھکا دیتا ہے، وہ دھیرے سے بولا، مگر تمہیں دیکھ کر سب تھکن اتر گئی ہے۔ لاج نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر اب جاؤ، فریش ہو جاؤ،
امی انتظار کر رہی ہوں گی، تھوڑی سی محبت کر لوں تم سے۔ لاج نے پلکیں اٹھا کر دیکھا تو ارباز کی آنکھوں میں وارفتگی کا جہان آباد دیکھ کر اس کے گال اس کے لباس کی طرح دہکنے لگے۔ وہ اس پر جھکتا اس کے لبوں سے لالی چرانے لگا، اسے گود میں اٹھاتا وہ بیڈ تک لایا۔ ارادے کچھ اور ہی تھے۔ لاج نے اس کے خطرناک ارادوں کو بھانپتے ہوئے جلدی سے کہا، ارباز ابھی کھانا بنانا ہے۔ لیکن ارباز کہاں سننے والا تھا، وہ بستر پر بیٹھتا اسے اپنی گود میں ایڈجسٹ کرتے اپنے شغل میں مصروف رہا۔ لاج بھی اس کا ساتھ دیتی اس کے جذبوں کو اور دہکا گئی، اپنے پیٹ پر اس کے پتھر بنے وجود کا لمس محسوس کرتی وہ اندر تک کانپی تھی۔ ارباز لمحہ بلمحہ شرارت بڑھا رہا تھا، اس کی قمیص کے اوپر سے ہی اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے لبوں سے چھو رہا تھا۔ اس کا یہ عمل جان لیوا تھا، وہ دانتوں سے ان کو دبانے لگا۔ ہائے ارباز، دندیاں کیوں کاٹ رہے ہو؟ وہ اسے پیچھے دھکیلتی اس کے اوپر آئی اور ارباز کا سر اسی مقام پر دباتی بولی، اب تم دیکھو کیا کر رہی ہو، پھر مجھ سے شکایت کرتی ہو کہ میں ان کو کاٹ کیوں رہا ہوں۔ تم ایسے کرو گی تو میں بھی تو پیار کروں گا نا۔ وہ اس کی تیز سانسوں کو سنتے بولا، 2 دن تمہارے بنا گزار کر آیا ہوں، اب سب حساب تو پورے کروں گا نا۔ اتنے میں نگینہ بیگم کی آواز دروازے کے قریب گونجی، لاج بیٹا باہر آؤ۔ لاج نے آواز سنی تو باہر جانے کے لیے اٹھنا چاہا، لیکن ارباز نے اس کے لبوں کو رہائی نہ دی۔ وہ اسے باہوں میں بھرے سب آوازوں کو اگنور کرتا اپنے پسندیدہ عمل میں مصروف رہا۔ ارباز، امی بلا رہی ہیں، جانے دو۔ اتنے میں نگینہ بیگم کی آواز دوبارہ آئی، لاج بیٹا میری دوست آئی ہیں، ان سے ملو آ کر۔ ارباز، وہ بے بسی سے بولی، جانے دیں۔ وہ اپنا آپ چھڑواتی دروازے کی طرف بھاگی، ارباز بھی پیچھے ہی لپکا، اسے کمر سے پکڑ کر وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا وہاں اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ اپنی کمر پر اس کا سخت لمس محسوس کرتے وہ پھر سے لرزے۔ بس کریں، رات کو سب کرنے دوں گی، اپنے شوہر کو ترسا کر تمہیں سب کی پڑی ہے، وہ مدہوشی سے بولا۔ لاج نے جلدی سے اس کی طرف رخ موڑا، اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر بولی، رات میں دیر ہی کتنی ہے، پلیز مان جائیں۔ امی کی دوست کیا سوچیں گی کہ ان کی بہو کتنی بدتمیز ہے، ذرا ساس کی بات کی پرواہ نہیں۔ ارباز نے لمبی سانس کھینچی، اچھا جاؤ، لیکن رات کو کوئی معافی نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ وہ اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیتا بولا، جانے سے پہلے اپنے ہونٹوں کو صاف کر لو۔ لاج نے شیشے میں دیکھا تو جلدی سے اپنی مٹی مٹی لپسٹک کو درست کیا، کپڑوں کی شکنوں کو جھاڑا، بال سیٹ کیے اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ نگینہ بیگم نے لاج کو اپنی دوست سے ملوایا، یہ میری بہو۔ ان کی دوست جو انگلینڈ سے آئی تھیں تعریفی نگاہوں سے لاج کو دیکھتے بولی، واہ نگینہ، بہو تو تم چھانٹ کر لائی ہو، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ اتنے میں ارباز بھی باہر آ کر ان سے ملا، رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا۔ لاج خوش دلی سے باتوں میں مصروف ہو گئی، مگر ارباز حسب عادت کم گو ہی رہا۔ اس کی خاموشی پر مہمان خاتون مسکرا کر بولی، بیٹا تم تو بہت کم بولتے ہو۔ لاج دل ہی دل میں بولی، مجھ سے پوچھیں یہ کتنا بولتا ہے۔ وہ اٹھی اور چائے لانے کا کہتی کچن میں گھس گئی۔ ارباز بھی اس کے پیچھے ہی کچن میں چلا گیا۔ اس وقت کچن میں کوئی نوکر نہیں تھا۔ ارباز اسے پیچھے سے باہوں میں بھرتا بولا، مجھے پتا ہوتا کہ تم ہاتھ نہیں آؤ گی تو میں رات میں ہی آتا، اب مجھ سے یہ وقت گزارا نہیں جا رہا۔ وہ اس کی گردن پر بوسہ دیتے بولا، ارباز کیا ہو گیا ہے، آپ تو بچے ہی بن گئے ہیں، جائیں فریش ہو جائیں، شام ہونے والی ہے، میں چائے سرو کر لوں، بابا سائیں بھی آتے ہی ہوں گے۔ ارباز نے منہ بنایا اور بولا، ہاں جانا ہی پڑے گا، لگتا ہے انگور کھٹے ہیں۔ لاج کھل کر منہ کھلکھلائی، رات کو میٹھے انگوروں کا رس پلاؤں گی۔ وہ شرارت سے اس کی دھڑکنوں کو دیکھتے بولا، فکر نہ کرو، وہ میں خود پی لوں گا۔ لاج نے سرخ پڑتے
اسے زبردستی دھکیل کر کچن سے باہر بھیجا۔ ارباز کے قدم باہر کی طرف اٹھے، مگر اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ لاج نے گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے چائے کے لوازمات ٹرے میں سجانے لگی۔ چمچوں کی کھنک، کپوں کی ترتیب اور ابلتی چائے کی خوشبو، سب کچھ معمول پر تھا، مگر اس کے دل کی دھڑکن اب بھی ذرا تیز تھی۔ چند لمحوں بعد وہ ٹرے اٹھائے کچن سے باہر نکلی۔ ڈرائنگ روم میں باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ لاج نے چائے پیش کی تو نگینہ بیگم نے پیار بھری نظر سے اسے دیکھا۔ اس نظر میں خاموش تسلیم تھا کہ بہو نے نہ صرف گھر سنبھالا ہے بلکہ دلوں کے بیچ کی نزاکت بھی خوب سمجھتی ہے۔ حورب نہ جانے کب سے سو رہی تھی۔ جب سورج کی پہلی کرن کھڑکی کے پردے سے پھسلتی ہوئی اس کے چہرے پر آ ٹھہری تو اس نے بے اختیار کروٹ بدلی۔ پل بھر کو پلکیں کانپی، پھر آہستگی سے آنکھیں کھل گئیں۔ جسم میں ایک عجیب سی تھکن رچی ہوئی تھی، ایسی تھکن جو نیند کی نہیں، کسی گزرے ہوئے کرب کی گواہ تھی۔ ساری رات شہاب کی منہ زور موجودگی، اس کی خاموش حاکمیت اور وہ لمحے جو چاہ کر بھی ذہن سے محو نہیں ہو پا رہے تھے، اس نے سہن کیے تھے۔ اچانک اس کی نظر اپنے آپ پر پڑی تو وہ چونک اٹھی۔ وہ ابھی تک قدرتی لباس میں تھی۔ دل زور سے دھڑکا جیسے سینے میں قید پرندہ پھڑپھڑا اٹھا ہو۔ سانس روکے اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ کمرہ خالی تھا۔ یہ دیکھ کر جیسے اس کی جان میں جان آئی، فوراً کمبل کو اپنے گرد لپیٹتی ہوئی وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ظالم دوبارہ آ جائے، مجھے یہاں سے نکل جانا ہوگا۔ بدن ٹوٹ رہا تھا، قدم بوجھل تھے، مگر دل میں صرف ایک ہی ضد تھی، یہ جگہ چھوڑنی ہے ابھی اسی لمحے۔ جلدی جلدی غسل کرتے ہوئے بھی اس کا دل کسی انجانے خوف کے سائے میں دھڑک رہا تھا۔ دوسری طرف شہاب نے جو کھیل کھیلا تھا وہ اب اپنے عروج پر پہنچنے والا تھا۔ یوسف نے AI کے ذریعے تیار کی گئی وہ آڈیو شہاب کو بھیج دی۔ حورب کی آواز میں جذبات سے لبریز، حد سے زیادہ حقیقی۔ جیسے ہی شہاب نے آڈیو چلائی اس کے لبوں پر ایک گہری معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب آئے گا مزہ۔ بختاور کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا، لیکن افسوس میں دیکھ نہیں پاؤں گا۔ آڈیو میں حورب کی جذبات سے لبریز بے باک آواز گونج رہی تھی۔ شہاب، تم جانتے ہو تمہاری موجودگی مجھے کس طرح بے بس کر دیتی ہے۔ میں خود سے لڑتی رہی، مگر ہر لمحہ تم اور قریب آتے گئے۔ میری خاموشی، میری سانسیں سب تمہارے نام ہو چکی ہیں۔ آہ، اور شدت سے اپناؤ مجھے۔ شہاب، میری جان، اور زور سے۔ آواز میں ایسا کھنچاؤ، ایسا احساس تھا کہ سننے والا اپنے آپ کو اس منظر سے الگ نہ رکھ پاتا۔ شہاب آڈیو سنتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر لفظ اس کے اعصاب کو چھیڑ رہا ہو۔ یہ آڈیو ایسی تھی کہ بختاور تو کیا، اگر کوئی مرد بھی سنتا تو اس کے ضبط میں دراڑیں پڑ جاتی۔ آڈیو ختم ہوئی تو شہاب کا وجود جیسے پتھر ہو گیا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک وحشی سی چمک اتری۔ وہ حورب کی طلب ایک بار پھر شدت سے محسوس کرنے لگا۔ اس نے وہ آڈیو خاص طور پر سنبھال کر رکھی، شہاب کے لیے۔ وہ ایک خاموش ہتھیار، ایک آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی، اور خود گہری سوچوں میں ڈوبا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نگینہ بیگم کی دوست نے منہ دکھائی کے طور پر لاج کو ایک نہایت خوبصورت اور نفیس گولڈ سیٹ پیش کیا۔ سونے کی جھلملاتی چمک لاج کے معصوم چہرے پر اور بھی نکھار لے آئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اگر میں یہاں ہوتی تو سب سے پہلے منہ دکھائی میں ہی دیتی، بس ذرا دیر ہو گئی۔ لاج نے ادب سے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا، جبکہ نگینہ بیگم نے خوش دلی سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کھانے پر نہ رک سکیں، انہیں کہیں اور جانا تھا۔ حالانکہ نگینہ بیگم اور لاج دونوں نے دل سے اصرار کیا
مگر مصروفیت آڑے آ گئی۔ عریض اور گیتی بھی آج نہ آ سکے تھے۔ لاج نے اس کے باوجود کھانے میں کوئی کمی نہ رکھی۔ اس نے خاص طور پر سردار ارباز کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے ہر ڈش خود اپنی نگرانی میں تیار کروائی تھی۔ مسالوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی، جیسے یہ باورچی خانہ نہیں بلکہ کسی دل کی محبت بول رہی ہو۔ سردار اسحاق بھی شام کو آ پہنچے تھے۔ لاج نے فوراً ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگوایا۔ دسترخوان پر رکھے پکوان دیکھ کر سردار ارباز کو کھانے سے زیادہ کسی اور چیز کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ آج لاج کی خیر نہیں۔ کھانے کے دوران ارباز نے اپنے بابا سائیں کو اپنے کام کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وہ گاؤں میں اپنی زمینوں پر شوگر مل لگانے کی تیاری کر رہا تھا تاکہ گاؤں والوں کو گنا دور دراز لے جانے کی جو مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں ان سے نجات مل سکے۔ سردار اسحاق نے اطمینان سے سنا اور سر ہلاتے اسے صلاح مشورے دیتے رہے۔ انہوں نے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، واقعی کھانا بہت مزے کا بنایا ہے ہماری بیٹی نے۔ لاج کے چہرے پر خوشی کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ یہ سن کر اس کے دل کو عجب سا سکون ملا، کیونکہ اس نے واقعی دل لگا کر اپنے ہاتھوں سے ارباز کے لیے کھانا تیار کیا تھا، بس ہیلپرز کی معمولی سی مدد کے ساتھ۔ نگینہ بیگم نے بھی گیتی اور عریض کے نہ آنے کی وجہ بتائی کہ بختاور کے زخمی ہونے کے باعث شادی مؤخر ہو گئی ہے۔ سب افسردہ ہو گئے۔ سردار اسحاق بولے، ہمیں کل ان کی طرف چکر لگانا چاہیے۔ سب نے اتفاق کیا اور بات وہیں ختم ہو گئی۔ رات گہری ہونے لگی۔ سب اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو گئے۔ لاج جب کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ ارباز بے چینی سے کمرے میں چکر لگا رہا ہے۔ اس نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے کھانا ہضم نہیں ہوا، کوئی پھکی لا دوں؟ اس کے لہجے کی شوخی نے ارباز کے ضبط کے بندھن توڑ دیے۔ وہ لپک کر آگے بڑھا اور لاش کو نرمی سے بازوؤں سے کھینچ لیا۔ اس کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بناتے ہوئے آہستہ سے بولا، پھکی تو یہ رہی میری، اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ لاج کھلکھلائی، ارباز مجھے چینج تو کرنے دیں۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتے اسے چومتے بولا، چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی سب برتوں کو میں اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کر کے ہٹاؤں گا۔ لاج اس کے سینے میں چہرہ چھپانے لگی۔ وہ اس کے ہونٹوں سے اپنے لبوں کو الجھائے اسے بیڈ تک لایا۔ لاج بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ وہ اسے لٹاتے اس کے اوپر آیا۔ بتاؤ 2 دن کیسے گزرے میرے بغیر؟ انہی لمحات کے انتظار میں وہ شوخی سے بولی تو ارباز کپڑوں کے اوپر سے دھڑکنوں کو دانتوں سے چھونے لگا۔ وہ سسکی، ارباز کاٹنا مت۔ ارباز اس کی آنکھوں میں شرارت سے جھانکتا بولا، انگوروں کا رس کون پلائے گا؟ لاج شرم سے سرخ ہوئی۔ وہ اس کے ارادوں کو سمجھتے جلدی سے اسے نیچے کرتے خود اوپر آئی۔ اس کے پیٹ پر بیٹھتے وہ اس کی شرٹ اوپر کھسکاتے اس کے سینے پر اپنے لبوں کا جادو جگانے لگی۔ ارباز بے چین ہوتا اس کی دھڑکنوں کو ہاتھوں میں بھرتا انہیں نچلے پردوں سے آزاد کرنے لگا۔ تھوڑی سی شرٹ اوپر کی تو پردوں سے آزاد دھڑکنیں دیکھ کر ارباز کا حلق تک خشک ہو گیا۔ وہ انہیں ہاتھوں میں بھرتا لبوں میں دبا کر کرنے لگا۔ لاش تھائز پر اس کا تڑپتا وجود محسوس کرتے اسے خود میں سمانے کے لیے بےتاب ہوئی تھی۔ ارباز نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اسے تھوڑا اوپر اٹھا کر اپنے اوپر صحیح سے ایڈجسٹ کیا اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اس میں سما گیا۔ لاج کی سسکی ابھری۔ وہ اپنے آپ کو مزید ایڈجسٹ کرنے لگی۔ لاج، آج ہم ساری رات پیار کریں گے اور بار بار کریں گے۔ وہ لاج کو کمر سے پکڑ کر حرکت کرواتے ہوئے بولا تو لاج بھی حرکت کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی۔ اپنے چہرے اور ماتھے پر لاج کے لبوں کا لمس محسوس کرتے وہ مزید
جنونی ہوتا اس کی دھڑکنوں کو تیزی سے کرتے اپنی حرکت بڑھا گیا۔ لاج اور تیز کروں؟ اس کے پوچھنے پر وہ سر ہلاتے ہوئے اپنی ٹانگوں کی گرفت اس کی کمر کے گرد مضبوط کرتے اس کے کندھے مضبوطی سے تھام گئی۔ ارباز نے اپنی بے چینی کم کرنے کے بعد اسے اپنے نیچے کیا اور پھر دوبارہ اس میں سماتے ہوئے اس کی روح میں خود کو آخر تک مدغم کرنے لگا۔ اس مضبوط مرد کی دیوانگی بھری محبت وہ آج بھی خدا کا انعام سمجھ کر برداشت کر رہی تھی۔ جب چوتھی بار وہ اس میں سمایا تو وہ سسکتے ہوئے بولی، ارباز، ان 2 دنوں میں بھی آپ نے اتنا نہیں کرنا تھا جتنا ایک رات میں کر رہے ہو۔ وہ پھولتی سانسوں کے درمیان بولا، اپنی جان سے تو میں ایسے ہی ملوں گا بار بار۔ ایک تو تم ہو اتنی پیاری اور اوپر سے تمہاری تیاری میری جان ہی لے لے گی۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو چھوڑ لبوں کو سک کرنے لگا۔ لاج نے سرشاری سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ فیروز شاہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر تسبیح میں مشغول رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اترا تو وہ بستر پر لیٹ گیا۔ آنکھ لگنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ جب آنکھ کھلی تو سورج خاصا بلند ہو چکا تھا۔ آج موسم بھی نارمل لگ رہا تھا لیکن ٹھنڈ بھی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آیا تو ناشتے کی میز پر سب موجود تھے سوائے ردا کے۔ اس کی نظریں لاشعوری طور پر خالی کرسی پر جا ٹھہریں۔ دل میں ایک ہلکی سی بے چینی نے سر اٹھایا۔ فیروز کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتیں جیسے وہ کسی کے آنے کی منتظر ہوں۔ آخر ضبط نہ کر سکا اور پوچھ ہی لیا، ردا کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ بیلا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ بھائی جان، آج اسے کالج جانا تھا، وہ تو کب کی چلی گئی۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کیا؟ بیلا کی بات سنتے ہی فیروز تھوڑا سا گڑبڑا گیا۔ اس نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں بتایا تھا اس نے رات کو، نیند ذرا لیٹ آئی تھی اس لیے دماغ سے نکل گیا۔ میں خود بھی لیٹ سویا تھا، شاید اسی لیے وہ مجھے جگائے بغیر ہی چلی گئی۔ یہ کہتے ہوئے بھی اس کے دل میں ایک ہلکی سی خلش باقی تھی۔ شاویر شاہ نے بات آگے بڑھائی، لالا پریشان نہ ہوں، ڈرائیور اسے چھوڑ آیا ہے اور وہ ناشتہ بھی کر کے گئی ہے۔ بے جان بھلا اسے بغیر ناشتے کے جانے دیتی ہیں؟ بے جان کا چہرہ فوراً فکر سے بھر گیا۔ انہوں نے آہ بھرتے ہوئے کہا، ارے اللہ خیر کرے، میری بچی کا تو منہ ہی اتنا سا رہ گیا ہے، ایک دن کے بخار نے ہی اسے نڈھال کر دیا ہے۔ میں تو اس موئے کالج کو کوس رہی ہوں، ردا کو کہا بھی تھا آج چھٹی کر لو، ایک دن نہ جانے سے کچھ نہیں ہو جاتا، مگر مجال ہے جو میری ایک بات مان لے۔ وہ رکیں، پھر دل کی گھبراہٹ لفظوں میں ڈھل گئی۔ مشکل سے ناشتہ کروایا ہے، اللہ کرے طبیعت ٹھیک رہے، مجھے تو عجیب سی پریشانی ہو رہی ہے۔ ان کی آنکھوں میں ممتا کی نمی دیکھ کر فیروز کے دل پر بوجھ سا پڑ گیا۔ بی جان کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ فیروز، تم اسے کال کر کے پوچھ لو، اگر ٹھیک نہ ہو تو جا کر لے آنا، پتہ نہیں سارا دن کیسے گزارے گی میری معصوم بچی۔ بے جان کی آواز لرز رہی تھی، وہ واقعی فکر میں گھل رہی تھی۔ فیروز نے نرمی سے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، بے جان آپ فکر نہ کریں، اب آپ کی ردا بڑی ہو گئی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ خود کال کر لے گی، ویسے بھی میں پتہ کر لوں گا، آپ ناشتہ کریں بس۔ یہ کہتے ہوئے بھی اس کی نگاہ ایک لمحے کو جھکی، دل میں کہیں نہ کہیں اسے بے جان کی پریشانی لگ گئی تھی۔ بیلا نے چائے کا کپ بھر کر اس کے سامنے رکھا، یہ لیجئے بھائی جان، چائے پیجئے، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ شاویر نے موقع دیکھ کر بات بدلی، لالا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کل تو مجھے بہت فکر ہو گئی تھی، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور اوپر سے
اتنی بارش میں آپ باہر نکل آئے تھے؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مزید کہا، رات کو میں لیٹ ہو گیا تھا، سوچا کہیں آپ سو نہ گئے ہوں، اسی لیے ڈسٹرب نہیں کیا۔ فیروز نے سکون سے جواب دیا، ہاں رات واقعی لیٹ سویا تھا، مگر اب کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ یہ سن کر بے جان گھبرا گئی۔ ہائے ہائے، میرے بچے کو کیا ہو گیا تھا؟ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ کس کی نظر لگ گئی میرے بچوں کو؟ وہ مضطرب ہو اٹھی۔ فیروز فوراً ان کے پاس آیا۔ ارے بی جان، کچھ نہیں ہوا، بس موسمی بخار تھا، آتا جاتا رہتا ہے۔ آپ بس اپنا خیال رکھیں، دوائی وقت پر لیں، آپ کی دعاؤں سے آپ کے بچے بالکل ٹھیک ہیں۔ بی جان نے گہرا سانس لیا، کچھ مطمئن ہوئی۔ فیروز نے بات بدلتے ہوئے کہا، اور شاویر، آج کی اہم میٹنگ کے بارے میں تمہیں یاد ہے نا؟ دیر نہیں ہونی چاہیے، جلدی ناشتہ کرو، دونوں بھائی ساتھ چلتے ہیں۔ شاویر نے اس بات میں سر ہلایا۔